بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا حدیث ہمارے پاس وحی سے متعلق ہے، یعنی نزول وحی کے منقطع ہو جانے کا جو غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس سے متعلق یہ حدیث پاک ہے۔ اور راوی ہے حضرت انس، فرماتے ہیں وعن انس قال قال ابو بکر لعمر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء وهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رواه مسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے بولے کہ آؤ ام ایمن کے یہاں چلیں اور ان کی ملاقات کریں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہم تینوں یعنی میں اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم ام ایمن کے یہاں پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے ہاں درجات اور مراتب، اعزاز و انعام کی صورت میں ہے، جو کچھ ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ ام ایمن بولی میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات سے لا علم ہوں کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ظاہری چیز ہے اور ہر شخص جانتا ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم دنیا والے اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ ام ایمن کے ان الفاظ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم پر رقت طاری کر دی اور دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلم شریف کی روایت۔ دیکھیے ام ایمن یہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں۔ ان کا اصل نام برکت تھا، برکتن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی باندی تھیں۔ بعد میں ان کا حق ملکیت بطور وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور حضرت زید کے نکاح میں دے دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے غلام تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدیجۃ الکبریٰ سے مانگا تو انہوں نے زید کو بطور ہبہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشی النسل تھی
اور صحابی عورتوں میں اونچا مقام رکھتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت اور توقیر فرماتے تھے۔ ام ایمن بھی اسلام اور مسلمانوں کی محبت سے پوری طرح سرشار تھیں۔ میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو پانی پلانا، زخمی ہو جانے والوں کی دوا دیکھ بھال کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 20 دن بعد ان کی وفات ہوئی۔ یہ تھا مختصر تعارف حضرت ام ایمن کا۔ اس کے بعد پھر آپ کی روایت آتی ہے مرض وفات کی، اور مختلف روایات ہیں جن میں الگ الگ اعتبار سے باتیں کہی گئی ہیں۔ چونکہ ہم نے پیچھے منبر رسول پر پیغمبر علیہ السلام کے خطبے سے متعلق بھی بات کہی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی گفتگو آئی، اور اب یہاں پر گفتگو آ رہی ہے مرض وفات کی ابتدا سے متعلق۔ مختصر حدیث ہے، ہم اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ وعنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه قال بل أنا يا عائشة ورأساه قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قلت لكأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست في ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه۔ البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان بقیع میں ایک جنازے کو دفن کر کے میرے پاس تشریف لائے، تو مجھ کو اس حالت میں پایا کہ میں سر کے دردر میں مبتلا تھی، اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، مجھے درد ہے۔ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر اور میرے الفاظ سن کر فرمایا عائشہ تم اپنے آپ کو کیا کر رہی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ پھر بڑے پیار سے ازراہ مزاح اور مذاق آپ نے فرمایا اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ میں تمہیں غسل دوں گا، میں کفناؤں گا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور میں تمہیں دفناؤں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو مجھے آپ کے بارے میں ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، یعنی ایسی نوبت آئی کہ میں آپ کے سامنے مر گئی اور آپ نے میری تجہیز اور تکفین اور تدفین وغیرہ کی، تو آپ ان سب امور سے فارغ ہو کر میرے گھر واپس آتے ہی اپنی کسی بیوی کے ساتھ شب باش ہو جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام میرے ان الفاظ کو سن کر جو میری غیرت و حمیت پر دلالت کرتے تھے مسکرائے، اور پھر اسی دن سے آپ کی اس بیماری کا سلسلہ شروع ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں مختصر جملہ صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وفات پا جائیں تو یقیناً ان کو سعادت و سرفرازی کا وہ خصوصی مرتبہ حاصل ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے اور وفات پانے کی صورت میں ان کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ صاحب مزار حق جدید نے مختصر اس کے تشریح کی ہے، اور اس کے بعد پھر مستقل آپ کے باب آ رہا ہے جس میں مال کی وصیت سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مالی وصیت نہیں کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا ولا اوصى بشیء، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ کوئی درہم، نہ کوئی بکری چھوڑی، اور نہ آپ نے کسی چیز کی وصیت کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مختلف علماء کی مختصر تشریحات ہیں۔ صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ اور نہ آپ نے کسی چیز کی وصیت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے از قسم مال کسی چیز کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، کیونکہ جب آپ سرے سے کوئی جائیداد چھوڑ کر ہی نہیں جا رہے تھے تو وصیت کی نوبت کیوں کراتی؟ رہا بنو نذیر اور فتق وغیرہ کی زمین جائیداد کا معاملہ، تو اس کو آپ نے اپنے حیات ہی میں تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا تھا، صرف اپنے اہل و عیال کے نفقے کے بقدر اس میں سے لیتے تھے۔ اس موقع پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا، تو حضرت عائشہ نے حیرت سے فرمایا کہ آپ نے کب وصیت فرمائی تھی؟ میں تو آخر وقت تک آپ کے پاس رہی، اور جب تک آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی آپ کا تکیہ بنی بیٹھی رہی، اور اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی وصیت کی ہوتی اور ان کو اپنا وصی یعنی اپنے مال اور جائیداد کے وارث یا نگراں بنایا ہوتا تو اس کا علم مجھ سے زیادہ کس کو ہوتا؟ جو لوگ ایسا کہتے ہیں غلط ہے، آپ نے کسی کو وصی نہیں بنایا۔ بس حدیث کے الفاظ وَلَا أُوصِي بِشَيْءٍ کا موضوع مالی وصیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے مال کے تہائی حصے کی وصیت نہ تہائی حصے سے زیادہ یا کم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ جائیداد کہ اس کے بارے میں وصیت کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی وصیت کی اور نہ کسی دوسرے کے حق میں، جیسا کہ شیعوں کا غلط گمان ہے۔ جہاں تک ان احادیث صحیح کا تعلق ہے جن میں کتاب اللہ کے متعلق وصیت کرنے یا غیر قوموں کے ایلچیوں اور وفدوں کی خاطرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرنے کا ذکر ہے تو وہ دوسرا موضوع ہے۔ جو حدیث کے مذکورہ الفاظ ولا وصی بشیء کے مراد نہیں ہے، ولا وصى بشیء کے مراد نہیں ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے جو یہ لکھا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت اونٹ تھے، 10 اونٹنیاں تھیں، اور ان اونٹنیوں اور اونٹوں کو نواحِ مدینہ میں رکھا جاتا تھا، جہاں سے اونٹنیوں کو دودھ نکال کر لوگ روزانہ رات میں لایا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 بکریاں بھی تھیں جن کا دودھ آپ پیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت اول تو اس حیثیت کی نہیں ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کی معارض بن سکے، دوسرے اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس بات پر محمول ہو گئے کہ وہ اونٹ وغیرہ صدقے کا مال تھے، اور ان کے ذریعے جو دودھ حاصل ہوتا اس کو اصحاب صفہ اور دوسرے غیر مستطیع اور مفلس لوگ پیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کے مختصر تشریح، جس کو مختلف محدثین نے ذکر کیا ہے، صاحب توضیحات نے بھی، صاحب مظاہر حق جدید نے بھی، مختلف لوگوں نے اس حدیث پاک کو درج کیا ہے۔ ہم اس مجلس کو یہیں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔